رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز درود شریف پڑھو جو تجارت انتہائی قابل صد احترام معزز محترم عالم باعمل استاذ العلماء مجاہد اسلام حضرت مولانا عبدالغفور جنگوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج تے تشریف فرما محترم جناب حاجی مہلک محمد اقبال صاحب جناب حاجی شیخ محمد افتخار صاحب قابل صد احترام بزرگوں دوستو عزیز بھائیو واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماں بینو استاذ العلماء برادر عزیز حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے توڑے جیسے مخلص مسلمانہ دی زیارت دا موقع بخشے دعا فرماؤ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے رمضان المبارک تیزی دنال اپنی منزلان دی طرف رواں دوائیں اٹھارویں تراویح تسی پڑھ چکے ہو قرآن کریم دی آیت دا ایک حصہ میں تلاوت کیتے ہیں اس دے آس پاس میں انتہائی اختصار دے نال اپنی گفتگو کرانگا تسی سمجھدار عقل مند دانا لوگو اور میرے تو قبل حضرت دا تسی خوبصورت علمی واز سماعت فرما چکی ہو اللہ دا ایک نظام ہے اللہ دا قانون ہے اللہ نے فرمایا ہے گل کثرت نہیں مکدی گل برکت مکدی ساری دنیا دے کافر ایک طرف ہو جان تے اللہ دی مدد نہ ہوئے تے جے ایک مسلمان ایک پاسے ہوئے تے اللہ دی مدد دے نال ہوئے ایک مومن سارے کافران تے باری یہی وجہ ہے کہ ایک طرف 1000 دا لشکر سی دوسری طرف 313 سان او اصلے دے نال لیس سن مالا مال سن کھاندے پیندے سن صبح شام اوٹ ذبح کردے سن ادھر کھجور دیاں گھٹنیاں چوسدے سن لیکن اللہ دی مدد چونکہ
کلیل نال سی کلیل غالب آ گئے کثیر لمبی چوڑی میں تمہید بھی نہیں جاندا میں غزوہ بدر دے چند پہلو تاکہ وہ دا توانوں بھی فائدہ ہوئے میں حضور علیہ السلام آپ نو اطلاع مل گئی کہ مشرک چڑھائی کر رہے ہیں مسلمان جڑے مکے جو لٹے پٹے آئے سی زخمہ وچ چور ہو کے آئے سی مجبور ہو کے آئے سی اپنے تو دور ہو کے آئے سی انہاں نے کیا بھی انہاں نو مدینے وچ بھی سکون نال نہ رہن حضور نے اعلان فرمایا تیاری کرو مرد عورتاں تیار ہو گئے بوڑھے جوان تیار ہو گئے بچے تیار ہو گئے توانا تیار ہو گئے معذور بھی تیار ہو گئے مدینے تو جدو نکلے تھے حضور نے معائنہ فرمایا اپنے لشکر دا تاکہ اگر کوئی ضعیف ہے تو انہوں بھی چھٹی دے دیو کوئی معذور ہے انہوں بھی چھٹی دے دیو کوئی کم عمر ہے تو انہوں بھی چھٹی دے دیو میرے محبوب علیہ السلام شروع کیتا معائنہ پہلی صف پہلے نمبر تے پہلے نمبر والا کھڑا میں کیا بھی چیدہ میں گلن کرنی پہلی صف پہلے نمبر تے پہلے نمبر والا کھڑا سی جدہ نام امام المتقین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ آپ کھڑے میں ٹھیک ہے ابو بکر تینو اجازت عمر تینو اجازت عثمان پیچھے ہٹ تینو اجازت توجہ ہے آؤ جی ماشاءاللہ ابو بکر اگے عمر چل لگے عثمان چل پیچھے علی چل لگے ایتھے میں رک کے گل کرنگا حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ گل تے دسو آقا میں نو ایک گل دسو مکے اتنے ظلم ہوئے نے اتنے ستم ہوئے نے کہ تسی ساڑھا ہاتھ روک کے رکھے ہے جی آج سانو اللہ نے ہاتھ چکن دا کہہ دیتا ہے صدیق اکبر نو اجازت دے دیتی عمر نو اجازت دے دیتی علی نو اجازت دے دیتی میں نو کیا ہے کہ نہیں تو پیچھے ہٹ بھائی دیاں سب نو پیاری ہوں دیاں چاہے میریاں ہوں چاہے مولانا دیاں ہوں چاہے حضور دیاں ہوں بیٹیاں سب نو پیاری ہوں دیاں نے تے حضور دیاں 4 بیٹیاں سن 4 وہ منن والا بولے باقی کوئی بیمار ہے تے نہ بولے کنیاں بیٹیاں سب بولو نا یار ذرا جڑا آج نبی دی بیٹیاں دے حق وچ بولے گا خدا او دی بیٹیاں دے پردے رکھے گا کنیاں بیٹیاں سن 4 دوسری بیٹی دا نام ہے حضرت رقیہ پہلی جنہیں زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ زہرا حضرت رقیہ بیمار سن اور حضرت عثمان دی بیوی سی حضور نے فرمایا بھی تو میری بیٹی دی تیمارداری کر دا خیال رکھ تے باقی اسی جہاد تے جاواں گے حضرت عثمان نے کہا آقا تے سارے تے ثواب لین جا رہے نے تے میں نے تجھے ثواب تو میں روم پہ کر دے حضور نے فرمایا عثمان اے گل بڑی غور علی یہ تیری میرے کم آن علی گل لے عثمان ثواب جہاد جان وچ نہیں ملدا ثواب محمد دے آنکھیں لگن وچ ملدا ہے شان مصطفیٰ جنہوں میں کمان آگے چل وہ آگے نہ جائے تو ثواب نہیں ملنا جنہوں میں کمان پیچھے ہٹ آگے ٹر جائے تو
ثواب نہیں ملنا، ثواب میرے نبی دے آنکھیں لگن نال ملنا ہے۔ عثمان تو پیچھا ہٹ، انہوں اگے جا لین دے، یہ تو ثابت ہویا جنہوں نبی کبے نا تو اگے کھلو جا، او دلے اگے کھلونا ضروری ہے، جنہوں نبی کبے تو دے پیچھے کھلو جا، او دلے پیچھے کھلونا ضروری ہے۔ گل اگے پیچھے دی نہیں، گل نبی دے آنکھیں لگن دی ہے۔ جو صحابہ تے ہیں مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی تیرے میرے تھوڑے برگے مسلمان سن خود تو لا الہ وچ بھی جوڑ سلام نبی روکی جاوے بندہ ٹھوکی جاوے، نبی آکھے تو تے پانے نہیں پانا، انڈے سیانے ہو گئے، نبی نو دا پہ لانے جی نہیں جی تو تے پانے نہیں پاندے، تے کی ہویا ہے پانی دے وچ واہ مسلمان ساڑی حرکتاں دے بڑا دے سکون نہیں ملدا، تے پاکستان ہے سکون تے لبیا نہیں لبدا، جے کوئی جج ہے تاں پریشان ہے، جے کوئی چیف ہے تاں پریشان ہے، جے کوئی وزیر اعظم بن کے پریشان ہے، ایک لے کے پریشان ہو سکے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمان دا تے باج مسیتی جاندے ہو، چوری میں پیری نفست تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سینے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرد بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نہیں تی جاندے ہو، کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جاندے ہو، زہر خالص نہیں ملتا، کیوں؟ واہ مسلمانہ تو کہنا مولوی اس دور جتنوں پھر بھی مولوی دین خالص پہ دیں دن ورنہ تو جڑی شاید دیتی ہے چوہے مار گولیاں لائے ہیں چوہے نہیں موئے، کیوں؟ زہر خالص نہیں، چینچ ملاوٹے، مرچنج ملاوٹے، نمکج ملاوٹے، تو پھر ہی کہتے ہو مولویاں دین دا بڑا غرق کیتا ہے، تسی بڑا فوٹا دی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر صحابہ نو مننے نا پھر صحابہ دی مننی ہے، دنیا کوئی نقل لاوے تے فیل ہو جاندہ ہے، واہ صحابہ توڑی عظمت تو قربان جاواں، ایک ایسی جماعت ہے جنہاں دی نقل بغیر بندہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا دی کرا صحابہ دی نقل لاؤ جنت ملے گا، دنیا تے بندہ نقل لندہ پکڑیا جائے، پرچہ ہو جاندہ ہے، قانون موجود ہے، جیل جاندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے صدیق تو لے کے بلال تک نقل لانا تیرا کام ہے، انہاں دی طرح میرے نبی نو مننا تیرا کام ہے، جنت دینا میرا کام۔ عثمان پیچھے تو میری بیٹی دی اعتمادداری کر، خیال رکھ، دھیان رکھ، باقی رہ گیا ثواب، باقی رہ گیا ثواب، ابو بکر ثواب لین لئی بدر خود جائے گا، عمر ثواب لین لئی بدر خود جائے گا، علی ثواب لین لئی بدر خود جائے گا، طلحہ زبیر ثواب لین واسطے بدر خود جان گے، بلال ثواب لین لئی بدر خود جائے گا، اور ثواب ٹر کے تیرے گھر خود آ جائے گا۔ ابو بکر اپنا حصہ لے کے آئے گا، عمر اپنا حصہ لے کے آئے گا، علی اپنا حصہ لے کے آئے گا، عثمان جدو بڑھیا جائے گا نا مال غنیمت، میں کہاں گا میرا حصہ میری جھولی جو رکھو تے میرے عثمان دا حصہ میری جھولی جو رکھو، جے جائے کہ تو بدر شامل نہیں، جے میں محمد تنو برابر دا شریک نہ رکھنا۔ دو موقع ایسے رہے جو عثمان شامل نہیں ہویا، صلح حدیبیہ دے موقع دے بیعت رضوان شامل نہیں لیکن نبی شامل کیتا ہے، بدر عثمان شامل نہیں نبی شامل کیتا ہے، شامل نبی کیتا ہے، پرچیاں سانوں لکھنے شامل نبی کیتا ہے، جد سانوں لکھنے یہ عثمان بدر نہیں گیا، ایک جگہ میں بیٹھا جو میرے کہنے لگے یہ عثمان بدر نہیں گیا، میں کہ علی تبوک نہیں گیا، ہو سکے علی نو تے نبی روکے نہ عثمان نو تے پیو روکے، رب رسے مت کسے، جس علی نو نبی روکے ہے اسے عثمان نو نبی روکے ہے، علی بھی نبی دے آنکھیں لگن والی ہستی ہے، عثمان بھی نبی دے آنکھیں لگن والی ہستی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے علی بھی سر دا تاج بنایا ہویا ہے، عثمان نو بھی سر دا تاج بنایا ہویا ہے، نہ عثمان بغیر نبی دیئے تھے نہ علی بغیر نبی دیئے،
حضور اگے چلے تھے، دو بچے کھڑے سن، قد چھوٹے چھوٹے، ایک 8 سال تک 10 سال، واقعہ تو سنے حضور نے فرمایا دونوں نکلو پیچھے ہٹو، تو انہوں اجازت نہیں ہے، توڑی عمر تھوڑی، توڑے قد چھوٹے، توڑے قد چھوٹے۔ ایک بچہ کہنے لگا سونے اسلام میں جی قد نہیں ویکھے جاندے، پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آئی کو تو لنگی ہے گل قداں تے مقدی اٹھ تحصیلدار ہوندے، گل قداں تے نہیں مقدی، قد چھوٹے ہوندے نے تے کم بندے ایڈے وڈے کر جاندے نے۔ آقا گل قداں تے نہیں مقدی، بڑے نے کہا نہیں آقا میں اجازت دیو، میں طاقتور نہیں ہوں، تلوار چلا لینا۔ چلو حضور فرمایا چلو ٹھیک ہے، چھوٹا کرنے لگا آقا جی نہیں ادھر لو میں زیادہ طاقتور رہا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو طاقت اسے کہی سوڑیوں میں کرسی کروا لو، جب میں نے اٹھا لیا تو پھر اجازت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک کچھ کرو، تو چھوٹا وڈے تے کرنے جاکھن لگا تیرا تو کم بن گیا تو تو ڈہ جاویں، میرا ہی کم بن گیا۔ ایک کوئی ٹافیاں کھان جا رہا ہے، ایک بدر وچ کوئی لڈو کھان چلے سی، کوئی دودھ سوڈا پین چلے سی، کوئی پلاؤ زردہ کھان نہیں پتہ سی موت ہے، پتہ تیر چلنے نے، پتہ ہے کہ دشمن کھڑے نے، پر واہ صحابہ بات توڑی عظمت تو قربان جا، بڑے تے بڑے رہ گئے جنہاں نو محمد رنگیا ہے نا، وہ بڑیاں دی کی پوچھنا ہے، تے چھوٹے بچے بھی کہندے نے آقا درجات لین دیو، جے بڑے نو نہ ماریا کشتی پہ کر دے۔ ایویں تھوڑا جا گول مل کیتی تے وڈا جان کے تھلے تے دوجا چھوٹا ہو دے سینے تے چڑھ بیٹھا آقا ویکھے نا میں طاقت وارا۔ حضور فرمایا کہ میں پتہ ہے، میں جڑا تو دال لائی کھڑے ہو نا میں پتہ ہے، واہ حضور مسکرا کے میں کوئی گل نہیں، چلو ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، تسی دو میں طاقت وارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں پہنچ گیا قافلہ بدر دے میدان تے مشرکین نے کم کی کیتا، انہوں نے پہلے جا کے جڑی چٹیل زمین سی نا پکی پختہ زمین انہوں نے جا کے اس تے قبضہ کر لیا تے ماڑی جئی ریتلی زمین جڑی سی او صحابہ دے حصے چاہیے، تو انہیں پتہ ہے ریت تے گھوڑے گھٹ دوڑ دے نے تے پکی زمین تے گھوڑے زیادہ دوڑ دے نے، انہاں کہ پکی زمین تے کافر دی ہمیشہ توجہ اسباب تے رہی ہے، کافر دی توجہ ہمیشہ رہی ہے دولت تے، اسباب تے، اسلحے تے، جہازہ تے، اور مومن دی توجہ ہمیشہ رہی ہے مسبب الاسباب تے، اللہ تے، اللہ ہے نا پر اللہ ہے تے خیر صلی حضور دیش سے جدو گیا میں کہتے ریتلی زمین آگئی، میں اپنے ذوق جو اللہ کہا میں کہ اللہ تیرے محبوب دیش سے ریتلی زمین ماڑی آئی ہے، فرمایا تیرے نہیں پتا اے ماڑیا نو ہی تو اچھا کرنا آیا ہے، میں اس زمین نو قرآن نہیں بڑھانا، میں اس ریت نو قرآن بڑھاواں گا جتے میرے مصطفیٰ دے سجدے ہوندے لا دیو بے ڈیرہ لگ گیا ڈیرہ۔ حضور فرمان لگے میرا ذرا تھوڑا جا خیمہ، میرے خیمہ اچھا بناؤ ذرا تھوڑا جا میں اپنے یارہ نو دیکھا، ایلے دے اتے خیمہ بنا دیتا حضور دا، عریش نو کہندے سن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے کھڑے ہو گئے، باقی حضور فرمان لگے آج راتی سارے سو جاؤ، بڑی توجہ شور میں لانا پہلے ذرا گردیاں گلنا جڑا مزہ ہے نا سورج نہیں، سورج تے سورج نہیں رہندی، یقین جانو توجہ رہے، بہت قیمتی گل کرنا، سارے سو جاؤ میں جاگاں گا تے گل کراں گا جاگن والے نال، میں جاگاں گا تے گل کراں گا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والے نال، میں جاگاں گا آج کیوں اللہ تیرا نبی جاگدا پیا ہے، سارے سو کیوں گئے، بندے دے گھر خدا نہ خواستہ چوری ہو جائے نا آج تے کو بندہ صبح آندہ یار کی ہویا ستا پیا سی نہیں کہ میں تے جاگدا سی پر میرا مقدر ستا ہویا، میرے نصیب سے سو گئے، میرے بخت سو گئے، میری شاید سو گئی، بندہ جاگدہ بھی ہوئے تے جے بخت سو جائے نا تے ستا جاگدہ بھی ستا ہے، تے جے بندہ ستا بھی ہوئے تے بخت جاگدہ ہوئے نا،
صحابہ نو اللہ فرماندہ ہے سو جاؤ. حضور فرمانا کہ میں جاگاں گا. کیوں؟ اس واسطے یہ صحابہ دا بخت مصطفیٰ ہے نا. نہیں سمجھ آئی میں کتنا بڑا جملہ کہہ گیا. صدیق دا بخت مصطفیٰ ہے، عمر دا بخت مصطفیٰ ہے، صحابہ دا بخت مصطفیٰ ہے. صحابہ سو بھی جاننا تو جنہ دا بخت جاگ رہے ہیں نا وہ ستے بھی جاگ دیں. رات ہوئی تو میرے نبی نے ہاتھ چکر ہے. اللہ ہر کسی نو اپنا سرمایہ چنگا لگ دے. ہر کسی نو اپنا سرمایہ پیارا ہوندے. کسی دا سرمایہ سونا او دا خیال رکھ دے. کسی دی پونجی چاندی او دا خیال رکھ دے. کسی دا سرمایہ مربے او دا خیال رکھ دے. کسی دا سرمایہ تجارت او دا خیال رکھ دے. کسی دا سرمایہ مال و در درم تے دینار او دا خیال کر دے. اللہ میں محمد سونا جمع نہیں کردہ، میں چاندی جمع نہیں کردہ، میں درہم تے دنانیر جمع نہیں کردہ، میں مال و در جمع نہیں کردہ. میرے تے چلے وچ 40 دن آگ بھی نہیں جل دی. اگر میرے یار ایک پیٹ تے پتھر ایک بن دینے میں دو بن لینا وا. اللہ میں نو سونے نل پیار نہیں، اللہ میں نو چاندی نل پیار نہیں. کیونکہ جنہیں سونے تے محنت کیتی ہوئے انہوں سونے دی فکر ہوندی ہے. جنہیں چاندی تے محنت کیتی ہوئے انہوں چاندی دی فکر ہوندی ہے. جنہیں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے محنت کیتی ہوئے انہوں کوٹھیاں تے بنگلیاں تے محنت ہوندی ہے تے پیار تے دھیان ہوندہ ہے. اللہ میری پونجی سونا تے چاندی نہیں. آؤ دیکھ میرا عمر ستی، آؤ دیکھ میرا علی ستی، آؤ دیکھ میرا طلحہ ستی، آؤ دیکھ میرا زبیر ستی، آؤ دیکھ میرا بلال ستی. اللہ اے 313 ستے نے، اے میرا سرمایہ نے، اے میری پونجی ہے. اللہ میں ایک کوئی دعا کرنا وا اس جماعت نو باقی رکھ. جے تو چاہویں کہ قیامت تک تینوں سجدے ہوندے رہن، جے تو چاہویں کہ قیامت تک تیری پوجا ہوندی روے، جے تو چاہویں کہ قیامت تک تیری الوہیت دا ڈنکا وجدہ روے، جے تو چاہویں کہ قیامت تک تیرے راج دا ڈنکا وجدہ روے، جے تو چاہویں کہ تیری عبادت دے ڈنکے وجدے رہن، پھر انہوں بچا لے. اے بچ گئے تے قیامت تک ترا دین باقی روے گا. کہ اے نہ رہے تے پھر میں نو نہ کبھی تینوں سجدہ کسے نہیں کرنا. اللہ انہوں بچا لے، اللہ انہوں دی حفاظت کر لے. اے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کام بن جاوے میرا. یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کام بن جاوے میرا. اللہ میں محمد نے تے محنت کرنی ہے، اجر تے ثواب تے تو ہی دینا ہے. شاکر سوجا بادی کہندہ ہے تو محنت کری تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. بھائی صاحب یہ تو انہوں ہدیہ دے رہے ہیں. تو محنت کری تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے. ہوا جانے خدا جانے. تو خود کو مریض
عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر تو خود کو مریض عشق کر سمجھ دل دی دوا دل بر مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی اے ڈیوا بلدہ رہنا ہے اے چراغ دین دا بلدہ رہنا ہے تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گل تو مر کے زندگی چاہنے فقیری ٹوٹ کا من گل وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے وفا دے وچ فنا تھی ونج بقا جانے خدا جانے مولانا عبدالغفور صاحب آخر تے کمال کر گیا یہ کہندہ پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی میں چھڑ دینی تقریریں تھی بولو بولو میں چشتی صاحب نے 300 روپے دیتا میرا نال 20,000 چلا گیا اے شکر ہے مولانا بیٹھے سی تک ساتھی بیٹھا سی امین ہو سکے حضرت ڈھیر پیسے چشتی نے دے کوئی نہیں سکتا میں اس نے جیب جات ماریا تو حاج صاحب میں دیتے رنگ ٹور گئے وہ شکر ہے کہ مولانا اپنی جیب جات پالے تو میں ہی بیکھ رہا کہ چلو شکر ہے گئے تو مولوی دی جیب جات توجہ ہے اے پوری تھی وے ایڑے بندے آدم نے کوئی گال نہیں مڑو مانگ کے تھک گیا ہے تو مڑو کے کریے تو بس مڑ آج تو بعد میں کوئی نہیں مانگنی اللہ فرماتے جن میں دیمان لگنا ہو لیا تھک پا یقین جان جو تو بندے دا اینڈ آ جاندہ نا خودو رحمت وہ کھلن لگ دا بس میں تھک گیا شاکر شو جب آدھی کہندہ ہے پوری تھی وے یا نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھی دعا جانے خدا جانے دعا شاکر تو منگی رکھی دعا جانے خدا جانے حضرت بابا باہو کہندہ ہے دال دلیلان بھئی میں شعری پڑھیں گا تو عنوان دے مطابق پڑھیں گا دال دلیلان اے چھوڑ وجود تے ہو ہوشیار فقیران ایک میری پھر کو بل توکلی پنچھی اڑ دے پلے خرچ نہ زیرا
خود کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ رب روزی دیوے تے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا ہن تے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو یوسف علیہ السلام دے کسے لکھے نے بعض کتابہ نے کوئی پنجابی آلے ہیں اردو آلے ہیں ایک بزرگ نے کسے لکھے شاہ اسحاق دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے قیدی جدو دوست ایک بندہ رہاؤ کی جان لگا تھی یوسف علیہ السلام آکھیا بادشاہ میں میرا بھی آکھی جا ایک بے گناہ قیدی میں بھی قیدی چپی ہویا اللہ فرمایا ہوں میں میرا نبی کھوج میں سنا سنے غیرانو دے اگے 5 سال کیسے ہوئی 12 سال کر چڑی تو جڑا باہر نکلے تو انہوں بلا چھوڑے شیطان بادشاہ نو خواب آیا لمبے واقعہ ہے تو جدو 12 سال بعد رہائی یوسف علیہ السلام دی آئی نا تو اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا کہ یوسف علیہ السلام دے قدمان دے درمیان پر مار انہاں پر ماریا ایک زمین پھٹی دوئی پھٹی 7 زمینہ پھٹیاں 7 زمینہ تے جو کہ پتھر جبریل کڑیا میں انہوں پر مار انہاں پر ماریا اس پتھر دی ایک تے پھٹی دوئی پھٹی 3 پھٹی 4 5 6 7ویں تے پھٹی اس 7ویں تے دے وچ ایک کیڑا اس کیڑے دے منہ ہرے رنگ دا پتہ آئے گلہ لکھڑا نے بزرگاں نے کہتا پر کمال لکھی ہے نا فرمایا 7 زمینہ پھر 7 زمینہ پتھر پھر پتھرہ دے وچ 7 تیاں تے انہاں تیاں دے وچ یوسف جو میں کیڑے نو نہیں بھولے آتے تو تے میرا نبی ہے بھلا میں تے نو بھول سکتا پیغام بھیجی ہے اتر جا کے بادشاہ والا اس لئے دوستو جدو بھی اللہ کیڑے نو بھی روزی دیندہ ہے سانو کیوں نہیں دیندہ حضور نے سجدہ کیتا لمبا سجدہ اللہ دیکھ پکی زمین انہوں نے اس جاگی ریتلی میرے زمین جس جاگی اللہ فرماندہ ہے جبریل دوڑ کے جا آج وردی وہ جی پا جڑی صحابہ پائی کھڑے تو نال ہزارہ فرشتے لے جا آئے تو انہوں نے واقع سونے کلے نے اچھا حضور سجدے ویسے خدا رہا توجہ جملہ میرے ضائع نہ ہو جائے حضور دی جبین آئی سجدے صدیق دی نظر آئی حضور تے ایمیں انہی تو رحمت دی پھوار جو آئی نا صدیق اکبر نے انج ویکھیا فرشتے تلوارہ ہاتھے وردیاں پائیں ہوئیاں صدیق اکبر حضور نے جو سر چاہیا تے ہنج کر کے دعا ہاتھ چکے نہ تے حضور دی چادر ڈھائے پئی میں تو اللہ دی مدد آندھی ویکھ لئی تے صدیق اکبر فرماندے نے میں نبی دی چادر چاہی خدا را توجہ چادر چاہ کے میں نبی دی اتے جتی میاں جڑا نبی علی تے چادر دے وے انہوں یاد رکھ دے ہو تے جڑا صدیق نبی تے چادر دے وے او کیوں نہیں یاد رکھ دے نبی علی نو کجے صدیق نبی نو کجے وجہ اے ہر کوئی اپنے جوائیاں نو کجدہ ہے بڑی گل نہیں نبی نو اپنے داماد دی فکر ہے ہولی ہو گئے ہو تو چھڑ دینے گل کلا میرا خراب ہے توڑا ٹھیک ہے میں انہی تھکاوٹ دے باوجود تیسرا بیان پہ کرنا اللہ اکبر اچھا جی آقا اللہ دی مدد آ گئی دن چڑھ گیا بارش آ گئی پکی کچی ہو گئی کچا پکا روڈ پکی کچی ہو گئی تے کچی جنہ ریتہ علاقہ ویکھے نا انہوں نے پتہ ہے ریتہ علاقہ ویکھے نے جمعی ہوتے ہیں جدو بارش آ جاندی ہے نا جڑی ریتلی زمین ہوندی ہے جی ٹی روڈ بن جاندی ہے پکی جڑی کچی زمین پکی زمین ہوندی ہے جناب جدو بارش آوے تلکڑ بڑھ جاندی ہے ہن ابو جال پیر رکھے ادھے تے جاوے ادھے اللہ فرماندے نے بس وہ شرکاں دا کام ہی تلکڑا ہے جنہوں صدو ادھے نہیں جاندے پٹھے پاسے
لگ گئی اتنی اور ادھر فرمایا کافر تلکن گے مومن جمن گے جم کے کھڑے نے محمد دے غلام بارش رحمت دی بھی آ گئی فرشتیاں دی بھی آ گئی آگے چلیے صفحہ لگی ہوئی ہیں سی عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میری کوشش سی کہ میں سجے کھبے ویکھاں بھی میریاں سیڈاں مضبوط نہیں کیونکہ کافر بڑا تکڑا ہے ادھر میرے محبوب نے فرمایا بھی پہلے تے پتہ کرو ایک کافرانی تعداد کتنی کی ایک صحابہ گئے صحابی انہیں ایک مشرک پھد لیا جسوس انہوں کٹیا صحابہ کافر نو صحابہ کٹیا جنہاں دے وڈے نو صحابہ کٹیا ہوئے نا جنگ آلے ہو میرے توڑے دے ایک شکوہ ہے تسی ووٹاں دے لالے چیزا کبھی سے نہیں بھول گئے جتے نہیں بیٹھے ہرو یا جتو صحابہ دا دامن نہیں چھڑنا کیونکہ جنت خدا دی قسم صبائی شملی چ نہیں قومی شملی چ نہیں صحابہ دی غلامی میں چاہے اسی میں کوئی الیکشن لڑنا میری ایم این اے زیادہ ٹور کیوں صحابہ نہ یاری ہوئے تھے بندہ ذلیل ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا صحابہ والے انہوں دنیا ذلیل کرنا چاہتی ہے اللہ پھر صحابہ والے انہوں پروٹوکول دے صحابہ پکڑیا تے کٹیا کتنے ہو تسی بتاؤ کیا اسی ڈھیر سارے ہیں کنجر دسے نا موڑ صحابہ کٹن باقی ڈھیر سارے ہیں دسے نا میرے محبوب نے فرمایا کی شعور ہے کہ یا رسول اللہ کافر قابو آ گیا تے دستہ نہیں فرمایا میرے والے واہ قبری والے تیرے تو بڑی اولاد قربان کرا حضور نے فرمایا کی گل لے آؤ میرے کول بہایا حضور دے کول بیٹھ گیا حضور پیار نال پوچھیا چھوڑو پر نہ مارو پیار نال فرمان لگے بھئی روٹی شوٹی تسی کھاندے ہو نا رج کے جی کھانے ہیں جی میں گوشت موشت بھی کھاندے ہو سکے جی کھانے ہیں جی فرمایا جدو تسی اٹھ ذبح کر دے ہو تے کتنے اٹھ ہر روز ذبح کر دے ہو سکیا 10 فرمایا ہون پاویں تم نہ 10 کمال نہیں ہوگی اتھے دنیا دا شعور تے دانائی تے حکمت ختم ہوں دیئے اتھو اللہ دے نبی دا شعور شروع فرمایا نا دس دا تسی ہزار ہو وہ سکا میں دسیا کوئی نہیں فرمایا میں پوچھے پھر تونوں کی میں پتہ لگا سے ہزار ہے فرمایا ایک اٹھ ذبح کرو 100 بندہ کھاندہ ہے 10 کرو ہو سکے جی گالتے توڑی سچی ہے فرمایا چلو شکر ہے حکتے مان گیا نا کہ ساڑی سچی ہے اسا ہاں ہی سچے عبد الرحمن ابن عوف فرماندے نے میں غور کیتا میریاں سیڈاں کمزور ایک پاسے 10 سال دا بچہ ایک پاسے 8 سال دا بچہ میں کہ لو جی کیونکہ کوشش سب دی ہوتی ہے سیڈاں مضبوط رہن خدا ضائع نہ ہو جائے دیسی بندے ضرور ہو لیکن ہو بڑے سمجھدار سیڈاں بندے دیاں مضبوط ہون یہ شوق نبی نو بھی سی نہیں سمجھ آئے کاش کہ میں کتے گل کردہ تے کو داد مل دی اے شوق حضور نو بھی سی کہ میریاں سیڈاں کمزور نہ ہون اللہ فرماندہ سونے آسان دولت نو کمزور ران دینے ہیں آسان قبر وچ بھی تیریاں سیڈاں محفوظ رکھنیاں نے ایک پاسے صدیق دوجہ پاسے عمر بات تیریاں سیڈا اتھے بھی مضبوط ہون گیاں صدیق تا سمایا ہے تاکہ کوئی کوڑا محمد دے روزے تنا بڑے تے ابو عمر تا سمایا ہے تاکہ کوئی بے غیرت نبی دے روزے تنا بڑے کوڑیاں تو ہی بچے رہے بے غیرتاں تو ہی بچے رہے جدو بھی جاوے یا سجا جائے یا غیرت مند جائے اسی تکی نال کئی دفعہ ویکھاں ہیں الحمدللہ کئی دفعہ ویکھاں ہیں جاندے لوگ ہیں بارو بار ایک بندہ میرے نال حاجی تو گیا شال کوٹ دا سی وہ مکہ نہیں پتہ لگ رہا مدینے بڑے لکھڑ دے اسی مدینے گئے ہوٹلے سامان رکھیا تو میں کہا آؤ جی حاجی صاحب چلی ہو سکتا تو سی ہو آؤ یقین جانو مکار بھائی میں بڑا حیران ہویا میں کہا خیر ہے تینوں اتنے تو کٹھے رہے ہیں اسی حضور در روزے تے جا رہے ہیں نہیں تسی ہوا میں کہا کی وجہ ہے کہ اتنے عمر ستا ہے میں کہا اچھا تو وہ ہیں اتنے میں کھڑے ہو کہ واہ عمر تیرے ستے دے ایڈا ڈر رہے تو جدو تو تڑی نال تلوار لے کے کھڑا ہوندہ ہونا تیرا کیڈا ڈر واہ عمر تیری عظمت تو قربان جان تو حضرت عبدالرحمن عوف فرماندے نے میں سجے ویکھیا نا تے اجے ویکھ کے سوچ رہا سی تے سجے پاسے لا بچہ کہنا چاچا ابو جہل نو جاننا کتھے قد تے پشتا کیڑے بڑے دا پیا
اس کہا بیٹا تو کی لینا ہے تیری چھوٹے دوے چولا چھکیا اس کہا چاچا جلدی دس جاننا ہے بیٹا کی لینا ہے پوچھ کے کی کہنا ہے کی کم میں کہندہ سڑی آئے کہ ساڑے نبی دی بے ادبی کردائے ساڑے آقا نو گالا کڑ دے ساڑے حضور دی توہین کر دے اسی جانو نہ مار دئیے جڑا ساڑے سونے وال میلی اکھ رکھے اساں ٹوٹے نہ کر دئیے جڑا ساڑے نبی دی بے ادبی تے توہین کرے اسی جوندے کا دے واسطے آئے جلدی دس چاچا حضرت عبدالرحمن بن عوف فرما دینے اللہ دی قسمیں میں بدر دی گل پیا کرنا اللہ دی قسمیں میں ابن عوف دا دسیا ایڈریس پیا دسنا حضرت عبدالرحمن بن عوف فرما دینے آؤ ویکھو جڑا گھوڑے والا ہے او ابو جہل ہے اتے چڑھیا ہویا ہے باوے ابو جہل سی چڑھے اتے کھڑا سی تورا اس بنے پگڑی ہوندے بن جو یہ کہانی میں پھر صحیح آؤ کھڑا جیتے جڑا ارد گرد دا دستار فوج کھلوتی ہے ادھے گنمین باڈی گارڈ کھڑے نے او ابو جہل ہے جڑا کہہ رہے ابھی انج کرے آئے تھے چھوڑنا نہیں ادھو حملہ کرے ادھو کرے اللہ فرماندے نے تو پریشان نہ ہو آندے پہن دو شہین عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے میں انج کر کے جی انج ویکھے آتے محمدی لشکر جو دو سپاہی ادھے تک پہنچ چکے حضرت معاذ اور محمد دونوں پہنچ چکے سی بچے اچھا اللہ دی قدرت ہے میں قرآن پڑھے ہیں تفسیرہ پڑھی ہیں جتنا میرا علم ہے وہ دے مطابق میں مطالعہ کیتا ہے رب نے جدوئی کسے بڑے نو مروایا چھوٹے کمال ہو گئی ہے جدو بھی مروایا چھوٹے مثلا نمرود کیڑا بڑا مروایا کے دے کولو مچھر تو بھی میرے ورگا معذور اسی دی گھل ہے معذور مچھر کڈا وڈا بندہ مروا چھڑے نمرود کڈا وڈا مچھر کو مروایا فرعون کڈا وڈا سی پانی چڑھ کر دیتا ابرا کڈا وڈا سی ہاتھی کڈے وڈے تے چڑیاں چھوٹیاں انہوں دا جسم دیکھو اور ایڈیاں پڑیاں لکھیاں یقین جانو ایڈیاں پڑیاں لکھیاں چڑیاں سی رب نے انہوں نے دیتے کنکر تے کنکر تے جنہوں مارنا سی وہ دا نام لکھے ہویا ہے ترائے کنکر ایک چڑی کولان ایک منہ ایک پنجے وچ تے ہاں یہ پڑی ہوئی یہ نہیں فرمایا بھی بندہ اللہ آکھے بھئی ادھے مارت ادھے مارا وہ پرندے آن بندے نا ہو ساڑا رشتہ دار سی تو پیو کہ حالوہ وہ صبح سویرے اٹھیا اذان تو پہلے حالوہ دے آتی وہ صبح گواڑیاں دا کلہ وہاں آیا یہ بندہ بھول جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے میں ایک جملہ کہنے لگا لطف آئے گا تفسیری جملہ حضرات ماشاءاللہ علمی آدمی میں کہ یا اللہ اے بھولے کیوں نہیں جدہ نا لکھے ہوئے سسین ماریاں نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ یہ اللہ دے بھیجے ہوئے سی جڑے اللہ دے بھیجے ہوئے نا وہ بھول دے نہیں سمجھ آئی یار وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ یہ اللہ دے بھیجے ہوئے سی اور اللہ دے بھیجے ہوئے بھول دے نہیں توجہ رہے اللہ دے بھیجے ہوئے پردے ہوئے تے اللہ کے جنوں مار نہیں اسے انہوں مار دیں تے اللہ دا پیغمبر رسول بھیجے ہوئے تے اللہ کے جنوں کو شاید دے منی یہ دوے نو دے دے عقل لگ دیئے گل یہ تو گل کھولیے تے سمجھ آوے نا کہ میں کی پہ کہتے اللہ دے بھیجے ہوئے پرندے بابیل مر گئے ہاتھی انج موئے کہ جنہیں آدھے میں جانور کھا کے اوگل سٹ چھڑے اندر وہ بڑے آپ ایک بچے نے جا کے ابو جال دے گھوڑے نو ماری نے تلوار لتا نو تے ڈگیا تھلے دویا کہ کافر دیا بچیا تینو اتے کیڑا کام میں نہیں پہنچے میں کی کہہ گیا یار کافرہ تیرا اتے چڑھنا کام میں نہیں بندہ تو تھلے او دو دا تھلے آیا ہے
دوئے نے ماری تلوار بس تھوڑی جی گردن ہوتی اڑ گئی اللہ نے کڈا وڈا بندہ مروایا ہے کڈے نکیاں کو تو وجہ سمجھ نہیں آیا کہ جی کسے کام نہیں ہوندے رب جدو کم لینا چاہے 313 نے 50,000 دے لشکر نو مارے گئے گرفتار ہو گئے کفر دی کمر توڑی صحابہ نے میں شروع چ گل کی سی گل کسرت تے نہیں مکدی گل برکت تے مکدی ہے اللہ جدو مدد کرنا چاہے تے کلا بندہ بھی ہزاراں تے باری ہو جاندا ہے اس واسطے دوستو اللہ دی مدد ساڈی شامل حال رہنی چاہیے آج دا دن بڑا تاریخی دن آج دا دن بڑا تاریخی دن یہ عجیب دن نے بدر بھی فتح ہویا امی عائشہ دی وفات بھی ہے تو سیدہ رقیہ دی وفات اللہ اکبر نبی دی بیٹی آپ دی وفات بھی اسے دن حضور جدو جنگ جت کے واپس آئے تو جدو مدینہ قافلہ داخل ہویا نا سارے نے استقبال کیتا تو حضور نے فرمایا میرا عثمان نظر نہیں آ رہی میری رقیہ نظر نہیں آ رہی تو خدا دا کرنا ایسا ہویا ادھروں حضور داخل ہوئے ادھو حضرت عثمان حضرت رقیہ دا جنازہ پڑھ کے تو جنت البقیع وچ قبر دفن کر کے حضرت رقیہ دی قبر تے مٹی پہ پاندے جس باپ نو پتہ چلے کہ تواڈی بیٹی دا انتقال ہو گیا اور او دفن ہو چکی ہے منہ بھی دیکھنا نصیب تواڈا راہ تقدی ٹر گئی حضور سکار نہیں گئے سیدھے قبرستان گئے ادھر عثمان کھڑا ہے ادھر حضور آئے حضور نے عثمان وال ویکھے آنسو آ گئے عثمان نے حضور نے ویکھے آنسو آ گئے انہی دن حضور کول پہنچے عثمان دی ہچکی بچ گئی حضور نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان رب دی تقدیر نو منی دے عثمان کے آقا اے تے فیصلہ یہ نا کہ میں ہوں تے تواڈا شاگرد ہوں تے تواڈی اللہ دی تقدیر نہ مننا لیکن دکھ اس گل دا نہیں کہ بیوی فوت ہو گئی ہے دکھ اس گل دا اگے ایک رشتہ سی تیرا میرا او ختم ہو اگے مدینے دی گلی جو لنگ دے ساتھ لوگی کہندے سن عثمان نہیں جا رہا ہے رقیہ دا سرتاج جا رہا ہے مصطفیٰ دا داماد جا رہا ہے آقا موت نے رشتہ توڑ دیتا ہے ایک روایت چاہتا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دے بقول کہ اس ویلے جبریل آیا اس وقت عثمان نو روون نہ دے اللہ فرما رہے ہیں ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دے اللہ نو بھی پیارے نے نبی نو بھی پیارے نے اور بدر دے صحابہ دے بارے فرمایا آج تو بعد جو بھی تسی کرو تو انو میں گناہ اچھا صحابہ نو اللہ فرمایا جو کرو نیکی لکھاں گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو انو تو جی کوئی ہون بھی کہوے میں صحابہ انج کیتا تے صحابہ انج کیتا آخری گل کرنا صحابہ دے عمل تے اعتراض بڑھندا ہی نہیں کیوں صحابہ عمل لال بڑھے نہیں صحابہ عمل نال نہیں بنے صحابہ نسبت نال بنے نہیں صحبت نال بنے نہیں ایک صحابی آیا 10 بجے کلمہ پڑھیا ہے تو 10:30 بجے فوت ہو گیا اس کوئی نماز نہیں پڑھی جنتی کو روزہ نہیں رکھیا جنتی اجے کوئی عمل نہیں کیتا جنتی یہ تو معلوم ہوندہ ہے یہ صحابہ عمل نال نہیں بنے تے صحابہ دے عمل تے اعتراض بھی نہیں بنے اگر اعتراض کرنا تے کر جدے مرید نو پیر تے کرنا تو میرے دوستو اللہ میری ٹوٹیاں پھوٹیاں گلاں قبول فرمائے